بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ فرانس کے ایک رسالے میں دوبارہ سے گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے ہیں، اور یہ فرانسیسی حکومت بالخصوص یہ جو فرانس کا صدر ہے میکرون، اس کی سرپرستی میں شائع کیے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے اس فرانس کی مصنوعات کا بھرپور بائیکاٹ کیا ہے اور اس کی مہم چلائی ہے۔ تو یہ جو فرانس کا صدر ہے یہ انتہائی اسلام دشمن جو ہے ٹائپ کا صدر ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس نے کس طرح اسلام دشمنی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور جو گستاخ استاد کہلانے والا تھا جس نے یہ خاکے بنائے اور چارلی ہیبڈو نامی اخبار میں یہ شائع کیے گئے جریدے میں، اس کو جو قتل کیا گیا، جس مسلمان نے اس کو قتل کیا، اس کے لیے باقاعدہ اس فرانس کی حکومت کی ایما پر اس قتل کی بھی مذمت کروائی جا رہی ہے مسلمانوں سے، اور جو اس کی مذمت نہیں کرتا وہ ان ائمہ مساجد کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اس قدر ظلم و ستم جو ہے مسلمانوں پر فرانس میں جاری ہے، جیسا کہ آپ امت اخبار میں یہ مکمل ایک مضمون جو شائع کیا گیا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ 500 سے زائد گھروں پر چھاپے مارے جا چکے، سینکڑوں مسلمان گرفتار، گستاخانہ خاکوں کی مذمت کرنے پر کئی مساجد سیل کر دی گئی ہیں، اماموں سے انٹرویو کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، 15 مسلم تنظیموں اور رفاہی اداروں کو سیل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو لیے دے دوں گا، اس میں آپ اس کو مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو فرانس کا صدر ہے یہ انتہائی حد تک اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس کے لیے یہ جو ایک اور خبر آپ کے سامنے ہے، فرانسیسی ایک مغویہ خاتون تھی، اس نے جب اس کو چھڑوانے کے لیے فرانس حکومت نے بڑی کوششیں کی، تو جب وہ اس کو چھڑوا لیا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ اس نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو صدر میکرون کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس کو سانپ سونگھ گیا، اور وہ جب استقبال کے لیے آیا تھا وہ میڈیا سے گفتگو کیے بغیر اس کو واپس جانا پڑ گیا۔ اب یہ ایمانوئل میکرون کی جو سرپرستی میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے مسلمانوں میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں، ایک قادیانی گروپ ہے جماعت احمدیہ کا، اس میں ہم موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے قادیانی ہیں، جماعت احمدیہ کے بڑے بڑے ممبرز یہ اس کے انتظامیہ میں ہیں۔ تو یہ ایک ایم طارق آفتاب ہیں، یہ نمبر بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، یہ بھی ایڈمن ہے۔ ان کا آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے اس سلسلے میں کیا نظریات ہیں۔ ایک صاحب اصغر صاحب کاظمی، انہوں نے ایک خبر شائع لگائی ہے کہ وطن امروز نامی ایران کے اخبار میں اس صدر میکرون کا ایک خاکہ شائع ہوا ہے۔ ایرانی جریدے کے سرورق پر پیرس کا ابلیس کے عنوان سے فرانسیسی صدر میکرون کے خاکے کی اشاعت۔ فرانسیسی جریدے چارلی ہیبڈو میں ایک مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر میکرون کی جانب سے اس قبیح عمل کی بہیمات کے خلاف پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ طارق آفتاب صاحب، پہلے ان کا تعارف بھی آپ کو دکھاتے چلیں۔
یہ فیس بک پر موجود ہیں، طارق آفتاب سے ساؤتھ ہیمپٹن میں ہوتے ہیں یہ جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق ہے، یہ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ کہتے ہیں فرانس میں خاکوں کے حوالے سے احمدی مسلمانوں کا تبصرہ، تو یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ خیر ان کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی کیا سر قلم کر کے حضور علیہ السلام کی عزت قائم ہوگی یا نیک اعمال سے؟ تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا وہ جو گستاخ استاد ہے جس نے وہ خاکے بنائے ہیں، کیا اس کا سر قلم کرنا چاہیے؟ یعنی گویا کہ یہ اس کے رد کر رہے ہیں، اور یہی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ ایم طارق آفتاب صاحب، جیسا کہ ان کا نام جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں جی اصغر بھائی ہم میں اور ان جاہلوں میں کوئی فرق رہ گیا پھر؟ تو یہ اس کو بھی جہالت سے جوڑ رہے ہیں۔ تو ان کو جواب دیا ہے، یہ اصغر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے تم بھی ان کا مذاق اڑاؤ۔ تو آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کے افراد مرزا صاحب کے ماننے والے کتنا قرآن 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 کی رٹ لگاتے ہیں، اور یہ زبانی دکھاوے کے طور پر۔ تو وہ آپ کے سامنے نمونہ آئے گا، کہتے ہیں وہ آیات کریمہ دکھائیں پلیز، یہ کون سی آیات میں ہیں؟ تو انہوں نے آیات کا حوالہ دیا ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 38 ہے یہ۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ وہ نوح کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ And he constructed the ship, and whenever an assembly of the eminent of his people passed by him, they ridiculed him. He said, if you ridicule us, then we will ridicule you just as you ridicule. تو آپ نے یہ آیات ملاحظہ کی ہیں کہ جن میں واضح طور پر کہا گیا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم اڑاتے ہو، بالکل اسی طرح سے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا فرمان تھا، تو وہ اب اس کے بعد بولتی بند ہے، کوئی ہاں نہ نہیں، اس کے بجائے یہ ایک لنک لگا دیا ہے پاکستانی کرسچنز وائس آف اسرائیل۔ تو طارق آفتاب صاحب کا منہ بند ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان کی اصلیت، اور کہ یہ اس کی کس قدر حمایت کر رہے ہیں کہ اس کا اگر خاکہ بنایا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم میں اور ان جاہلوں میں کوئی فرق رہ گیا پھر۔ خیر یہ تو ان کا رد عمل تھا جو فرانسیسی صدر کے خاکے پر تھا۔ ان کے جو مرزا صاحب ہیں یہ تو خود جو ہیں حضرت مسیح علیہ السلام اور روح القدس کے کارٹون جو ہیں وہ بنا چکے ہیں، اور اللہ خدا تعالیٰ کا جو کارٹون جو ہے وہ بھی یہ بنا چکے ہیں۔ یہ مرزا صاحب کا کام ہے، تو اس کے اوپر تو ایک مکمل ویڈیو بھی خاکسار کی موجود ہے، آپ اس کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ قادیانیت جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں ان کے مزید حقائق جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور معلوماتی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔